अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत जमात शशुम तहशतुम ज़बान उर्दू के इक्तिसाब में आप तमाम का इस्तकबाल है। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है ज़बान के इक्तिसाब में शिराकतदारों का किरदार। आइए सबसे पहले ज़बान के इक्तिसाब में समाज क्या रोल अदा करता है इस पर रोशनी डालेंगे। इंसान एक माशरती जानदार है। समाज के बगैर इसका तसव्वुर नामुमकिन है। वो समाज में ही नशोनुमा पाता है और वहीं इसकी सलाहियतें फ़रोग़ पाती हैं। खुसूसन बच्चे के इक्तिसाब में इसकी अहमियत दुगनी हो जाती है। बच्चे के ज़बान को सीखने का अमल का आगाज़ इसकी पैदाइश के साथ ही हो जाता है। ये अमल मुसलसिल गोद से गोर तक चलते रहता है। इस अमल में समाज के मुख्तलिफ अशख़ास, समाज की मुख्तलिफ इकाइयाँ, रस्म व रिवाज, कार्रवाइयाँ, वाक़यात, हादिसात, ज़ाती तजुर्बात के अमल व रद्द अमल ममदूद माविन साबित होते हैं। ज़बान के इक्तिसाब में रस्मी या गैर रस्मी बिलवास्ता मददगार साबित होने वाले तमाम शिराकतदार कहलाते हैं। यहाँ हम जिस उम्र के बच्चों के मुतालिक बात कर रहे हैं वो 11 ta 14 साल के वस्तानवी तालीम हासिल करने वाले तलबा हैं। NEP 2020 ने इस मरहले को तसव्वुरात की आमोजिश का मरहला करार दिया है। इस उम्र में बच्चा कई तसव्वुरात को समझने की कोशिश करता है। इस अमल में इन शिराकतदारों का बड़ा अहम किरदार होता है। आइए चंद मनाजिर की रोशनी में इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला मंजर एक है। देखिए, यहाँ पर मौजूदा दौर में अक्सर खानदान छोटे कुंबे के हैं। इसकी वजह से कई रिश्तों से बच्चे क्या है महरूम होते हैं। तो ऐसे हालात में शिराकतदारों की जिम्मेदारी है कि ज़बान के सीखने के अमल में इन कमियों को पूरा करें। दूसरा मंजर है, बच्चे को तमाम शिराकतदार दस्तयाब हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारी निभाने से कासिर हैं। तो ऐसे हालात में ये कोशिश ज़रूरी है कि शिराकतदार में शऊर पैदा करके अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाएं। तीसरा मंजर है, बच्चे को तमाम शिराकतदार दस्तयाब हैं, अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं लेकिन मुतवक्को नताइज बरामद नहीं है। तो ऐसे हालात में इन्हें तरबियत, रहनुमाई और मुनासिब हिकमत अमली के जरिए शिराकतदार को सही सिमत देकर मंजिल मकसूद की तरफ ला सकते हैं। नाजरीन, आइए अब हम उम्दा शिराकतदार कौन है एक वाक़े के पस मंजर से समझने की कोशिश करेंगे। गौर से सुनिए। मदरसे के सालाना जलसे के लिए हश्तुम जमात के तलबा ने एक ड्रामा तैयार किया है। मुसलसिल मश्क के बाद ड्रामा पेश करने का दिन आ गया लेकिन ऐन वक्त पर एक अदाकार तालिब इल्म अचानक बीमार हो गया। इलाज व मुआलजे के बाद भी वो ठीक न हो सका। इसका रोल बहुत अहम था जिसकी वजह से तमाम परेशान हो गए। इसी असना में हफ्तुम जमात का एक और तालिब इल्म आया और कहने लगा कि ड्रामा नहीं रुकेगा, फिक्र मत करो, तमाम तैयार हो जाओ। ड्रामा कामयाबी के साथ इख्तिताम पाया। यहाँ पर इस तालिब इल्म ने ड्रामे की मश्क के दौरान हर रोल को गौर से देखा था और ज़रूरत महसूस होते ही वो आगे बढ़ा और इस किरदार को खुद निभाया। क्या ये एक उम्दा शिराकतदार नहीं है? जी हाँ, अगर हम कोशिश करेंगे तो एक उम्दा शिराकतदार बन सकते हैं। नाजरीन, आइए अब हम जानेंगे कि ज़बान के इक्तिसाब में ये तमाम शिराकतदार हैं। कुंबे में कौन कौन होते हैं? वालिदैन, दादा दादी, बहन भाई, सरपरस्त। दूसरा है रिश्तेदार। यानी कि करीबी रिश्तेदार जैसे चाचा चाची, मामू मामी, नाना नानी वगैरह। उसके बाद है पड़ोसी। पड़ोसी में कौन कौन आते हैं? महल्ले और पड़ोसी के घर के अफराद। उसके बाद है मुताल्लिकीन, खानदान के करीबी लोग और दोस्त अहबाब। के बाद है महकमा जात, महकमा तालीम और महकमा हिफ्ज़ान सेहत। दूसरा आता है नेक्स्ट नुमाइंदे, मदरसे के इंतजामी कमेटी के अरकान, माशरा, त्यौहार, सकाफती सरगर्मियाँ, मेले, माहौल जिसमें आते हैं जानवर, परिंदे और मौसम। और सबसे आखिर में है वसाइल, टेलीविज़न, मोबाइल, कंप्यूटर और दीगर वसाइल।
چلیے ہم ان سب کے بارے میں تفصیلاً جانیں گے۔ ناظرین، آئیے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ بچے کے زبان کے سیکھنے کے عمل میں شراکت دار کا کیا کردار ہے، ان سے ہونے والے فوائد کیا ہیں، کس کا کیا کردار ہے، کس کی کتنی اہمیت ہے وغیرہ جیسے نکات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ کنبہ، زبان کو سیکھنے کے ابتدائی عمل کی افتتاح کنبے سے ہی ہوتی ہے۔ مشہور قول ہے کہ ماں کی گود ہی بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے۔ درج ذیل نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے زبان کے سیکھنے کے عمل میں کنبے کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ بچہ کنبے کو اپنا محفوظ مقام تصور کرتا ہے۔ کنبہ ہی بچے کا پہلا مدرسہ اور پہلا استاد ہوتا ہے۔ کنبہ بچے کو بلا خوف اپنے احساسات کے کرنے اور غلطیوں کی اصلاح کا موقع فراہم کرتا ہے۔ کنبے میں رہتے ہوئے بچہ مختلف حالات میں زبان کے استعمال کے مختلف انداز کو سیکھتا ہے۔ ناظرین، آئیے اب رشتہ داروں کی اہمیت کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ رشتہ دار، بچہ اپنے خوشی کے اظہار کا طریقہ، ادب و احترام کا لحاظ رکھتے ہوئے گفتگو کرنا، ہنسی مذاق، ہمت افزائی، رشتوں کی پہچان وہ درجات ایک دوسرے کے لیے ایثار و جذبات کا اظہار سیکھنے میں رشتہ داری ایک اہم رول ادا کرتی ہے۔ آئیے اب ہم پڑوسی کے متعلق جانتے ہیں۔ پڑوسی، بچے کے خاندان کے بعد سب سے قریبی پڑوسی ہوتے ہیں۔ خصوصاً دیہات میں ان کے درمیان ایک گہرا رشتہ دکھائی دیتا ہے۔ وسطانوی سطح کے طلبہ کی زبان میں اس کے پڑوسی ماحول کا اثر جھلکتا ہے۔ متعلقین، متعلقین کا خاندان سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ خاندان کے افراد کے ساتھ بچے کے ساتھ بھی گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح وہ زبان کے مختلف سرگرمیاں جیسے مکالمے، ادب و احترام، غور و فکر اور اظہار خیال کو سیکھنے میں کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ محکومہ جات، بچے ملک کی میراث ہیں۔ آپ سب جانتے ہی ہیں بچے جو ہیں ہمارے ملک کی جائیداد ہوتے ہیں، اسی لیے بچوں کو موقع فراہم کرنا ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کو حفاظتی اقدامات اور دیگر سہولیات کو فراہم کرتے ہوئے مختلف محکمہ جات اس پر کام کر رہے ہیں۔ مدرسہ، بچے کی زبان کے اکتساب میں اہم شراکت دار مدرسہ ہے۔ مدرسے میں بچے کی ہمہ نشو و نما کے لیے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ NEP 2020 کے مطابق 6 تا 14 سال کے سبھی بچوں کو 2025 تک معیاری تعلیم فراہم کرنے کا مقصد رکھتی ہے۔ بچوں میں زبان کے اکتساب کو مؤثر بنانے کے لیے ابتدائی سطح پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ ششم جماعت کے ہر طالب علم کو ابتدائی زبان کی مہارتوں کے اخذ کرنے میں NEP کوشاں ہے۔ بچوں کی تعلیمی ترقی کے لیے نصاب میں تمام مضامین کو اہمیت دی گئی ہے۔ قومی اساتذہ کے پورٹل میں زبان کے اکتساب کے لیے مختلف وسائل دستیاب ہیں۔ معنی خیز اکتساب حاصل کرنے کے لیے نصابی کتابیں وہ دیگر سہولیات مدرسہ فراہم کرتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہے نمائندے۔ نمائندے جو کہ براہ راست بچے کی زبان کے اکتساب کے شراکت دار نظر نہیں آتے، لیکن
بچے کو مددگار تمام سہولیات دستیاب کرتے ہوئے بلا واسطہ طور پر شراکت دار بن جاتے ہیں۔ انہیں شراکت داری کا موقع فراہم کرتے ہوئے NEP 2020 نے درج ذیل نکات کی طرف رہنمائی کی ہے۔ مدرسے کے انتظامیہ کو مؤثر اور مفید بنانے کے لیے مدارس کے حلقے بنا کر اس کے ذریعے مسائل کی تقسیم میں آسانی مہیا کی جا سکے۔ دوسرا ہے، ریاستی حکومتوں کو یہ موقع دیا گیا ہے کہ موجودہ مدارس کے لیے شرائط کا تعین کرے۔ مدارس کے عمدہ عمل آوری اور تقویت دینے کے لیے ہر ضلع میں ضلعی تعلیمی سمیتی اور پریشد کا قیام کرنا ایک مقصد ہے۔ مندرجہ بالا تمام نکات سے NEP کے تحت نمائندوں کی شراکت داری اور کردار کے متعلق پتہ چلتا ہے۔ معاشرہ، بچے کی ہمہ جہت نشو و نما میں معاشرے کا کردار بہت ہی اہم ہے۔ معاشرے میں منائے جانے والے جائزہ عرس بچے کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ عیدیں، تہواروں میں کی جانے والی سرگرمیاں بچوں کے زبانی اکتساب میں مددگار ہوتے ہیں۔ اس طرح معاشرے میں موجودہ تمام افراد سے اپنا کردار ادا کرنے کی معاشرہ توقع رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہے ماحول۔ انسان ماحول کا ایک حصہ ہے۔ بچہ اپنے ماحول سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ بچہ ماحول سے بہت اسباق کو سیکھتا ہے۔ جانوروں، پرندوں کی آوازیں، پانی کے بہنے کی آوازیں، ہوا کے چلنے کا احساس بچے میں زبان کے اکتساب میں مددگار ہوتا ہے۔ وسائل، دور حاضر میں انسان زیادہ آرام و سہولیات کی جانب رجوع ہو رہا ہے۔ نئی چیزوں کو تیار کر کے اپنے کام کو آسان بناتا ہے۔ ٹیکنالوجی کے استعمال سے مختلف آلات کے ذریعے دنیا کی ترقی کو ممکن بنا رہا ہے۔ قدیم زمانے میں بچے کھلونوں سے کھیلا کرتے تھے، لیکن موجودہ دور میں موبائل، ٹیب، کمپیوٹر جیسے ذرائع موجود ہیں۔ یہ ذرائع صرف بچوں کو کھیلنے کے لیے نہیں بلکہ ان سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ اس طرح بچے کو بہت پر اثر و دلکش طریقے سے زبان کا اکتساب کیا جاتا ہے۔